اس پیغمبر کی بہت ساری حیثیتیں ہیں، اگر آپ ان کو نبوت اور امت کے اعتبار سے دیکھیں تو میں نے ان کو شان والا رسول بنایا ہے۔ دوسری بات، یتلو علیکم آیاتنا، اگر آپ ان کو قاری اور سامع کی حیثیت سے دیکھیں تو میں نے آخری پیغمبر کو بہترین قاری بنا دیا ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، ہمارے قرآن پاک کے آیات کو تمہارے سامنے پڑھ پڑھ کر سنانے والا پیغمبر۔ پھر جو انداز اللہ کے پیغمبر کے پڑھنے کا تھا اور جو خوبصورت آواز میرے پیغمبر کی پڑھنے کی تھی، اس جیسا نہ انداز کسی کا ہے نہ آواز کسی کی ہے۔ آج بہترین انداز میں اگر کوئی قاری پڑھتا ہے تو ہم اش کر اٹھتے ہیں اور سبحان اللہ کی لائنیں لگا دیتے ہیں، تو کیا کمال ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا، جس کے پڑھنے کو اللہ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں۔ یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیات کی تلاوت تمہارے سامنے کریں گے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کریں گے۔ ایک تزکیہ ہوتا ہے بڑا ظاہر میں، اور ایک تزکیہ ہوتا ہے چھوٹا باطن کے لحاظ سے۔ ظاہر کے اندر بھی آپ کو طہارت کا، پاکیزگی کا اللہ کے پیغمبر حکم کرنے والے ہیں کہ غسل کو باقی رکھنا ہے، وضو کرنا ہے، تیمم کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے۔ بلکہ اللہ کے پیغمبر کو خود اللہ نے فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے میرے پیغمبر قم، ذرا کھڑے ہو جائیے، فانذر، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجئے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ تو یہ ظاہری پاکی اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی حکم کیا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو بھی سکھلائی ہے۔ ایک اندر کی پاکی ہوتی ہے، باطن کی پاکی ہے۔ شرک کی نجاست اندر ہے، بدعات کی نجاست ہے، رسومات کی نجاستیں ہیں، یہ گناہ کی نجاستیں ہیں۔ یہ جو اندر کی نجاستیں ہیں، ان نجاستوں سے بھی اللہ کا پیغمبر تمہیں پاک کرنے والا ہے، توحید کا پیغام تمہیں سکھلانے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کا درس دینے والے ہیں۔ تو جس بندے نے صدق کے دل سے سمجھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اس کے دل سے اللہ نے شرک اور کفر کی نجاستوں کو دور کر دیا ہے۔ تو یہ تزکیہ نفس ہے، اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی چھوٹے موٹے گناہوں سے تزکیہ کرنا، وعظ و نصیحت کرنا، یہ آپ کا کام تھا۔ اللہ کہتے ہیں وَيُزَكِّيكُمْ، اگر آپ آخر زمان پیغمبر کو پیر اور مرید ہونے کی حیثیت سے دیکھیں، وَيُزَكِّيكُمْ، تو میں نے ان کو اعلیٰ درجے کا پیر بنا دیا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور اس پیغمبر کا یہ کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تعلیم دینے والے ہیں۔ کتاب کی تعلیم کا مطلب یہ ہے قرآن پاک کے پڑھنے کا انداز کیا ہے، الفاظ کی ادائیگی کیا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے۔ الفاظ کا پڑھنا بھی سکھلانے والے ہیں، اور قرآن پاک کے معنی بھی بتلانے والے ہیں، اور قرآن پاک کے مطالب بھی بیان کرنے والے ہیں، مقصد کو بیان کرنے والے ہیں۔ یہ تعلیمی کتاب ہے اور قرآن پاک کی تفسیر پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، آخر زمان پیغمبر جس کی دعا حضرت ابراہیم نے کی تھی نا، انہوں نے بھی یہی دعا کی تھی، مولا تیری کتاب کی تلاوت کرنے والا ہو، تعلیم دینے والا ہو۔ میں نے اس پیغمبر کو کتاب اللہ کی تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اگر آخر زمان پیغمبر کو آپ استاذ اور شاگرد ہونے کی حیثیت سے دیکھے تو میں نے ان کو اعلیٰ درجے کا استاذ بنا دیا ہے۔ والحکمت، اور وہ حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں۔ حکمت بمعنی سنت، کتاب اللہ کا قرآن ہو گیا ہے، اور حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر، آپ کا عمل، اسے حکمت سے اللہ نے تعبیر کیا ہے۔
چونکہ کوئی کام بھی اللہ کے پیغمبر نے دین کے لحاظ سے دنیا میں کیا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں تھا۔ ہر عمل میں، آپ کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کا بھی استاد بنایا ہے، سنت کا بھی استاد بنایا ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن کا بھی استاد بنایا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اور آخر میں اللہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر تمہیں تعلیم دیتے ہیں ما ان مسئلوں کی لم تکونوا تعلمون، جن کو تم جانتے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ مسئلے ایسے تھے جو بغیر اللہ کی وحی کے ان کا علم نہیں آ سکتا تھا، اور اللہ کی وحی اللہ کی نبی پہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے نبی پہ وحی نازل کرتا چلا گیا، اور اللہ کے نبی آپ کو مسئلے بتاتے چلے گئے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ اللہ کے پیغمبر آپ کو وہ مسئلے بتائیں گے جن کا تمہیں پہلے کوئی علم نہیں تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر اللہ کی وحی کے ذریعے سے تمہیں وہ علم عطا کرتے ہیں، آگے درس دیتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو پہلے پارے کے آخر کے اندر ہے، اسی انداز میں اللہ نے دعا کو قبول کر کے فرمایا كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جس طرح ابراہیم پیغمبر نے مجھ سے مکہ کو آباد کرنے کے لیے، بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے ایک شان والا رسول مانگا تھا، اسی انداز میں نے آپ کو شان والا رسول عطا کر کے اپنا انعام اور احسان کیا تمہارے اوپر۔ اگر یہ احسان تم مانتے ہو تو بیت اللہ کو، بیت المقدس کو ہٹا کر بیت اللہ کو قبلہ بنانا بھی میں رب کا تمہارے اوپر انعام ہے، چونکہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اسی وجہ سے اللہ کہتے ہیں تحویل قبلہ بدل کر بیت المقدس کو ہٹا کر بیت اللہ بنانا، یہ میں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں دے دی ہیں، ایک اللہ کا پیغمبر اور ایک بیت اللہ کو قبلہ بنانا، جس کی آبادی کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ آخر میں اللہ کہتے ہیں فَاذْكُرُوا